قدر موجود تھی کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو شاید اس وقت کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ چاروں طرف سے کفار کی طرف سے اور ایک ایسی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر تھی کہ جو صرف اور صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کو نبھا سکتے تھے، یعنی نبوت کی ذمہ داری، اس کو پورا کرنے کے حوالے سے جب آپ کو ایک ساتھی کی ضرورت پڑی تو حضرت سودا نے اس کو بخیر و خوبی جو ہے وہ پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی جو شخصیت ہے اس سے ہمیں کچھ سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی اور میں آپ کے سامنے ایک گزارش رکھنا چاہوں گی ناظرین محترم کہ اگر ہم اس ربیع الاول پر اور خاص طور پہ اس پروگرام کے ذریعے اگر ہم ایک اپنے لیے ایک عہد کر لیتے ہیں کہ ہم ازواج مطہرات کی شخصیات کا گہرائی سے مطالعہ کریں گے اور ان کی شخصیات کے حوالے سے اپنی تربیت کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے اندر جو خامیاں ہم پائی جاتی ہیں ان خامیوں کو درست کرنے کی کوشش کریں گے، تو میں سمجھتی ہوں کہ ان صحابیات سے بہتر جو ہے ہماری رہنمائی کوئی نہیں کر سکتا۔ آج کے اس پرفتن دور کو دیکھیے کہ اس میں عورت کی کتنی ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں، معاشرے کی جو بہتری اور بھلائی کے حوالے سے عورت کی کتنی ذمہ داری ہے۔ اگر اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے تو یقیناً ہمیں حضرت سودا اور دیگر ازواج مطہرات کے جو شخصیات ہیں ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا بے حد ضروری ہو جاتا ہے، اور ان کی شخصیات کے جو نئے پہلو ہیں ان کو جاننے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے تاکہ اس کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ ناظرین کرام، آئندہ ہماری ملاقات ایک اور پروگرام میں ہوگی، اور وہ پروگرام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہوگا۔ ان کی شخصیت کے ہم اسی طرح مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں گے انشاءاللہ۔ اس پروگرام کا اختتام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ اس سے مستفید ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، 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 مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر